ہیلو گائز، سی ایس ایس پی ایم ایس گرو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم پاکستان افیئرس یا پاکستان انڈو پاکستان ہسٹری یا پری پارٹیشن ہسٹری کا جو پولیٹیکل موومنٹ ہے 1906 سے 1935 تک، اس بیچ جتنے بھی موومنٹس ہوئی ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے بارے میں ہے۔ آج کے ٹاپک میں ہم سرسری طور پہ دیکھتے ہیں کہ راؤنڈ ٹیبل جو کانفرنسز تھے وہ کون کون سے تھے، اور اس کی وجہ سے لاسٹ میں ان رزلٹ کیا آیا، تو اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں، نو ریپرزنٹیشن ان سائمن کمیشن اینڈ اٹ فیل ٹو گیو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ٹو انڈین۔ اس کا ہم نے دیکھا سائمن کمیشن کا پچھلے والے ہمارے جو لیکچرز تھے اس میں، کہ وہ کس طرح فیل ہوا۔ اس کے بعد ہم نے 19 جون 1929 کو قائد اعظم روڈ لیٹر ٹو پرائم منسٹر میک ڈونلڈ اباؤٹ دا فیلنگس آف انڈینز اینڈ پروپوز ٹو اے کانفرنس ٹو سالو دا کانسٹیٹیوشن پرابلم۔ 29 جون 1929 کو قائد اعظم نے پرائم منسٹر میک ڈونلڈ جو تھے ان کو ایک لیٹر لکھا، جس میں انہوں نے انڈین کے فیلنگس کے بارے میں بتا دی، اور ان کو سجیسٹ کی کہ ایک آپ کانفرنس بلا لیں جس میں کانسٹیٹیوشن جو پرابلمس ہیں ان کو حل کیا جائے۔ سیم اوپینین ایکسپریس بائی سائمن وین انڈین بائیکاٹ ہز کمیشن، اور سیم ایکسپریس جو ایکسپریس کیا تھا وہ سائمن نے جب اس کی جو کمیشن تھی، اس کی جو رپورٹ تھی، اس کو رد کیا گیا تھا، بائیکاٹ کی گئی تھی، اسی ٹائم انہوں نے یہ بات سجیسٹ کی تھی کہ ان کی ایک الگ سے ایک کانفرنس ہونی چاہیے، کانفرنس بلانی چاہیے جس میں ان کی جو کانسٹیٹیوشن پرابلمس ہیں ان کو سالو کیا جائے۔ تو اسی بات پہ دی وائسرائے لارڈ آرون also consulted his government and declared on 31st October 1929 that all Indian politicians, Hindus, Muslims, Sikhs and Christians were summoned to London for conference۔ پھر 31 اکتوبر 1929 کو یہ وائسرائے لارڈ آرون نے یہ ڈکلیئر کہ سمن جاری کی کہ جتنے بھی انڈیا کے پولیٹیشینس ہیں، جتنے ہندوز آتے ہیں، مسلمس آتے ہیں، سکھس آتے ہیں، کرسچنس آتے ہیں، دوسرے بھی انڈیپینڈنٹ جو ہوتے ہیں، ان سب کو بلایا گیا ہے لنڈن میں۔ کانفرنس ہے وہاں پہ ان کی جو کانسٹیٹیوشن ریفارمس ہے، کانسٹیٹیوشن جو پرابلمس ہیں ان کو حل کرنے کے لیے۔ پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کون کون سے ہوئے تھے؟ ایک تو اس سلسلے میں پہلا فرسٹ راؤنڈ ٹیبل ہوا تھا، اس کے بعد پھر سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل ہوئی تھی، اور پھر لاسٹ میں تھرڈ راؤنڈ ٹیبل۔ یہ 3 راؤنڈ ٹیبلز ہوئے تھے، اور 3 کانفرنسز ہوئے تھے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز لنڈن میں ہوئے تھے، اور اس میں جو کانسٹیٹیوشن پرابلمس تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں سب جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز تھے انڈیا سے، ان سب کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس بیچ گاندھی ارون پیکٹ بھی ہوئی تھی، اور ساتھ میں کمیونل ایوارڈ بھی سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کے بعد جاری کیا گیا تھا۔ اور ان سب کے اس طرح ڈیلیبریشن، اس طرح میٹنگ، اس طرح کانفرنسز کے بعد یہ ان کی کوئی اس میں فیل ہو گئی تو کوئی اس کی ایک سجیشن سامنے آ گئی، مطلب یہ تقریباً 1931 سے لے کے 1934-35 تک 4 سال کے عرصے تک یہ چیزیں ہوئی، اور ان کے پھر اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ ایک ایکٹ آ گئی جسے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ برٹش کی طرف سے لاسٹ ایکٹ تھا۔ اسی ایکٹ کے تحت پھر آگے پھر پارٹیشن بھی ہوئی تھی۔ تو یہ سارا کچھ جو تھا وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کی وجہ سے، اور آگے جا کے پھر کمیونل ایوارڈز، پھر وائٹ پیپر جو جاری کی گئی تھی، ان سب کے جو ریزلٹس تھے، ان سب کے اینڈ ریزلٹ پہ پھر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو سامنے لایا گیا تھا۔ تو ایک چھوٹا سا لیکچر تھا، آپ کو اس کا ایک اوورویو دی جائے، تو اگلے لیکچر سے اس کی ڈیٹیل میں ہم پڑھتے ہیں، فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کی ڈیٹیل کو ہم دیکھتے ہیں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔